اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے بہت سارے رشتے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو۔ صلہ رحمی کی تاکید بھی بہت ساری جگہ پہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ہمارے بہت سارے رشتوں میں جو نزاکت پائی جاتی ہے، ماں باپ نے کس طرح بچپن میں ہمیں پالا، اس کا خیال کر کے بھی ہماری توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ہمیشہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو کھلا رکھیں، اف تک نہ کہیں۔ ساری چیزیں ہمیں سمجھائی گئیں اور سارے رشتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ انسانیت کو اللہ نے جو کرامت عطا فرمائی ہے اس کا بھی بیان فرمایا۔ لیکن ان سب رشتوں میں دنیا کے اندر ہمارا جو سب سے زیادہ نازک، گہرا اور وارفتگی کا رشتہ ہے وہ رسول پاک کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس رشتے کی نزاکت کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارے رشتے کی جو قربت ہے، جو نزاکت ہے، پھر غور کریں میری بات پر۔ قرآن مجید فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو یہ نہیں بتا سکے جان جسم سے کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نزاکت کو آپ سمجھیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بڑی زیادہ گہرائی رکھتی ہیں زندگی میں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے بہت بڑا معنی رکھتی، اس کے اندر بہت زیادہ وہ انسان جذباتی ہوتا ہے۔ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی جو مسئلہ امت کو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ گہرا اور مضبوط رشتہ رسول پاک کی ذات کے ساتھ۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس میں آپ اور میں یہ سمجھیں کہ شاید ایک روٹین کی جذباتی باتیں چلتی ہیں تو مولانا بھی آئے تو اس میں بات کر کے گزر گئے۔ ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں اور جذباتیت اختیار کر گئی ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا دولت کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی بعض جگہوں پہ جذباتی حد تک ہو گئی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بات تشویشناک ہے۔ اگر ہر چیز کو پیسوں میں تولو گے نا تو اپنا وجود بھی ایک مشین لگنے لگ جائے گا۔ اپنی طبیعت میں محسوس کرو گے کہ اس کے اندر روحانیت، اس کے اندر درد دل، اس کے اندر کیفیت نہیں رہی۔ میں دیکھتا ہوں قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، لیکن ہر باپ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں اپنی بچی جس سے بیانے لگا ہوں وہ لڑکا مال کتنا کماتا ہے۔ لڑکی والے بھی مال دیکھتے ہیں اور لڑکے والے بھی یہ غور کرتے ہیں کہ لڑکی کس قدر زیادہ جہیز لے کے آئے گی، بچے کو موٹر سائیکل ملے گی کہ گاڑی کی چابی ملے گی۔ جب وہ رشتہ جس نے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جس کی بنیاد پر اولاد آئے گی، جس کی بنیاد پر ساری باتیں، آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہو لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو گھر جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا۔ اتنا اہم اور گہرا رشتہ بھی جب پیسوں پہ تول لیا جاتا ہے تو وہاں قرار کیسے نصیب ہوگا، اطمینان قلبی کیسے آئے؟ دلوں کے اندر ایک شور ہے دولت کے لیے۔ یہ ہمارے مذہبی سٹیج ہے، میلاد شریف آ رہا ہے تو عشق رسول کا پتہ صرف نوٹوں کی برسات سے تو نہیں نہ چلتا کہ نوٹ کتنے برس رہے ہیں، ریٹوں کے اوپر نیچے ہونے سے تو عشق رسول کا پتہ نہیں نہ چلتا۔ اور
کیا یہی سٹیٹس تو نہیں رہ گیا کہ جو مہنگا خطیب ہو، مہنگا نعت خواہ ہو، وہی زیادہ عشق رسول بانٹتا ہے؟ تو اس مزاج نے ہمارے دلوں کو جکڑ لیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ ہے لوگوں۔ ایک مسئلہ شہرت کا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی دعا بھی مانگی تھی نا موبائل پر توجہ کم دے، تو اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ شہرت کا ہے، فوٹو کا ہے۔ اچھا پہلے یہ مسئلہ تھا جوانوں کے ساتھ، اب یہ پرابلم بڑوں کو بھی ساتھ درپیش ہے۔ اب تو اللہ خیر کرے، بعض بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے گزارش کریں جب گھر آئے تو تھوڑی دیر موبائل چھوڑ دیا کریں، ہم سے بھی کوئی بات کر لیں۔ شہرت ایک بہت بڑا نقص ہوتا ہے، جب آپ کا مقصود صرف شہرت ہو جاتا ہے نا، میں چاہا جاؤں، مجھے پہچانا جائے، یہ بھی پوری طرح بندہ مومن کے دل پہ قبضہ کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی، ایک چاہا جانے کی خواہش، ایک دولت کی خواہش۔ اور ایک مقام پر مزید وضاحت کر دی، فرمایا بھوکا بھیڑیا بکریوں میں چھوڑا جائے تو اتنی تباہی نہیں کرتا، بھیڑیا تو ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے بھوکا ہو۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں میں چھوڑا جائے تو اتنی تباہی نہیں کرتا جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن میں تباہی کرتی۔ یہ چیزیں ہمیں جکڑ رہی ہیں تیزی سے، شہرت، اقتدار، چاہا جانا، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، برادری کا بڑا مجھے مان لیا جائے، فلانی شے میری، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ بات بھائی ان چیزوں کی تو جگہ ہی نہیں تھی تیرے دل میں، یہ کدھر سے آ گئیں؟ تیرے دل میں تو تیرے لیے تو نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رسول پاک ہے۔ تجھے تو صبح سے شام تک دیکھنا تھا کہ تو نے محبوب کی نعت کتنی پڑھی ہے، تو نے تو دیکھنا تھا دل میں تڑپ کتنی ہے رسول پاک کے لیے، حضور کی سنت کا، شریعت کا پاس کتنا ہے۔ صبح سے شام تک تو نے تو یہ سوچنا تھا کہ میں خدمت دین متین میں اپنا کردار کتنا ادا کر سکتا۔ تجھے زندہ رکھنا ہے، تیری روح کو اگر بچنا ہے تو وہ نبی پاک کی محبت سے بچے گی۔ مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے، ایمان کا مرکزی نقطہ۔ سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے۔ حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، وہ بھی اگلے مصرے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام، تو نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر شکر ہے اللہ کا میرا ایمان سلامت رہا۔ ہم اگر اپنے دل کو اس محبت میں لے آئیں گے نا میرے بھائی، تو پھر نہ رکھا غیر سے کام۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ بس کر دیں جی ڈرون شرون، ہمارا کیا لینا دینا ان چکروں سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات سننے آئے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ کسی درویش کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا، تو کہا جناب آئینہ ٹوٹ گیا ہے، فرمانے لگے چلو شکر ہے اپنا آپ دیکھنے سے جان تو چھوٹی۔